انسانوں کے نام افزار ریحان۔ آج 27 دسمبر محترمہ بے نظیر بھٹو کی المناک موت کا دن ہے۔ ان کی برسی منائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر اپنی وہ تحریر پیش خدمت ہے جو 27 دسمبر 2007 کے فوری بعد لکھی اور شائع ہوئی۔ اے کاش وہ گاڑی میں کھڑی نہ ہوتی، آپ کا اور میرا ملک خطرے میں ہے۔ آج پاکستان کا قیمتی اثاثہ اس قوم سے چھن گیا۔ آج مشرق و مغرب کی پوری مہذب دنیا اس اندوناک سانحے پر سوگوار ہے۔ آج ملک میں انسانیت اور انسانی حقوق کی آواز بے سہارا ہو گئی۔ وہ نڈر، جرأت مند، دلیر اور بہادر خاتون تھیں، زیرک، معاملہ فہم اور مدبر قائد تھیں۔ وہ قوم کی آواز تھیں، قوم کا فخر و ناز تھیں، دنیا جہاں کے ایک ایک مسئلے سے پوری طرح آگاہ اور باخبر عالمی سیاستدان اور رہنما تھیں۔ درویش کو وہ منظر نہیں بھولتا جب پوری امریکی کانگریس کھڑے ہو کر تا دیر انہیں خراج تحسین پیش کر رہی تھی اور محترمہ کہہ رہی تھیں کہ آپ لوگ یہ خدشہ محسوس کرتے ہیں کہ مسلم دنیا عورتوں کے خلاف ہے، ان کی قیادت اور حقوق کے خلاف ہے۔ اب دیکھیں، میں ایک مسلم اسٹیٹ کی مسلم خاتون منتخب وزیر اعظم کی حیثیت سے آپ کے سامنے کھڑی ہوں۔ وہ دنیا بھر میں امن، رواداری اور لبرل اقدار کی علم بردار، قابل فخر رہنما تھیں۔ دل و دماغ ہنوز یہ ماننے کو تیار نہیں ہو رہا کہ ہماری شعوری آنکھوں کی روشنی ہم سے چھن گئی، ہماری ہر دل عزیز قائد محترمہ بے نظیر شہید کر دی گئی۔ آج کچھ دکھائی نہیں دے رہا، کچھ سجائی نہیں دے رہا۔ وہ چاروں صوبوں کی زنجیر تھی، اتنی بڑی رہنما، لیکن افسوس اس کی قدر نہ کی جا سکی، اس نعمت کی حفاظت نہ ہو سکی۔ وہ دکھوں میں چلی گئی، جوانی میں غم اٹھاتے رخصت کر دی گئی۔ وہ شمع جو دوسروں کو روشنی فراہم کرنے کے لیے خود جلتی رہی، لیکن ظالم دہشت گرد نے ایک ہی وار میں زندگی کی یہ جوت بجھا دی۔ اپنے دوستوں کو اکثر کہتا کہ مجھے تو پاکستانی سیاست میں محترمہ بے نظیر سے بڑھ کر کوئی نظر نہیں آتا۔ نواز شریف بھی اس لیے بہتر محسوس ہوتے ہیں کہ وہ بی بی کے بارے میں اچھے الفاظ بولتے ہیں، کھلے عام محترمہ کی تحسین کرتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو محترمہ کے بارے میں برا بولتا ہے سینے پر پتھر مارتا محسوس ہوتا ہے۔ نعید بی بی کے بقول محترمہ کی آخری خواہش یہ بھی تھی کہ وہ نواز شریف سے بات کرنا چاہتی تھی۔ محترمہ نے کہا کہ نواز شریف کے جلسے پر کوئی حملہ ہوا ہے تو میری میاں صاحب سے بات کروائیں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے جب دیکھا کہ کچھ لوگ جمع ہیں، ہاتھ ہلا رہے ہیں، تو وہ کھڑی ہو گئیں تاکہ ان کو والہانہ جواب دے سکیں۔ جو ہی کھڑی ہوئی تو گولی کا نشانہ بن گئیں، اور اس طرح انہوں نے جو فون ملانے کا کہا تھا وہ بات کرنی ممکن نہ ہو سکی۔ بی بی کی موجودگی میں ملک کی مستقبل محفوظ دکھائی دیتا ہے۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جدوجہد کامیاب ہوتی دکھتی ہے۔ اطمینان تھا کہ اگلی وزیر اعظم محترمہ ہی ہوں گی۔ چند روز قبل اپنے اخبار میں لکھا کہ میری نگاہیں پاکستان کا اقتدار محترمہ کی جھولی میں گرتے صاف دیکھ رہی ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ابھی قومی ذمہ داریوں پر فائز ہوتے ہوئے کئی درست اقدام اٹھائیں گی، خرابیوں کو اپنی حکمت اور دنائی سے ختم کریں گی، بہتر قومی و عالمی پالیسیوں کو عملی جامہ پہنا سکیں گی، سب سے بڑھ کر دہشت گردی کے ناسور کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکیں گی۔ دیگر اہل وطن کی طرح ہمیں ان کی قائدانہ صلاحیتوں پر بے پناہ اعتماد تھا۔ نواز شریف کے علاوہ اگر کسی رہنما نے متاثر کیا تو وہ محترمہ بے نظیر کی شخصیت اور قیادت تھی۔ درویش انہیں ان کے والد بھٹو مرحوم سے بڑا لیڈر خیال کرتا اور لکھتا تھا۔ 8-10 مہینے پہلے پی پی کے ایک رہنما سے کہا، برا محسوس نہ کرنا، میں محترمہ کو بھٹو سے بڑا قائد اور رہنما سمجھتا ہوں، چاہتا ہوں ان دونوں کا تقابلی جائزہ پیش کرتے ہوئے دلائل سے اپنا یہ دعویٰ ثابت کروں۔ محترمہ زیادہ واضح اور نکھری سوچ کی حامل قومی و عالمی لیڈر ہیں، لیکن ڈرتا ہوں کہ ایسا مضمون لکھنے پر پی پی کے کارکن تنگی محسوس کرتے ہوئے دل آزادی نہ سمجھے۔ محترمہ نے ابھی لیاقت باغ میں اپنے آخری جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، آپ کا اور میرا ملک خطرے میں ہے۔ خیبر اور باجوڑ ایجنسی، سوات اور جنوبی وزیرستان کے حالات سب کے سامنے ہیں۔ یہ سازشیں ہو رہی ہیں کہ سوات اور قبائلی علاقوں میں پاکستان کا جھنڈا نہ ہو۔ بلوچستان میں مایوسی پھیلی ہوئی ہے، سرحدوں پر عجیب صورتحال ہے، لوگوں کو منظم نہیں کیا جا رہا۔ غیر جمہوری حکومتوں نے ہمیشہ ملک کو نقصان پہنچایا۔ 65 اور 71 کی جنگیں ہوں یا لال مسجد کا سانحہ، چیف جسٹس سمیت 60 ججز کی برطرفی ہو یا دوسرے بڑے بڑے مسائل، سب غیر جمہوری ادوار میں سامنے آئے۔ خودکش حملے بھی غیر جمہوری دور میں ہوئے۔ اب برسر اقتدار آ کر حالات کو بہتر کریں گے۔ انہوں نے عوام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پرجوش لہجے میں کہا، یہ ہماری دھرتی ہے، اس کو میں سنبھالوں گی یا آپ سنبھالیں گے؟ آپ میرا ساتھ دیں، میں اس ملک کو ترقی پر گامزن کروں گی۔ انہوں نے کہا، چیف جسٹس نے سٹیل مل کی کرپشن پکڑی، یہاں ملزمان کی بجائے خود چیف جسٹس کو پکڑ لیا گیا۔ افسوس، صد افسوس، بی بی کا یہ ولولہ انگیز جذبہ اور عزم دھرے کا دھرا رہ گیا، اور چند ہی لمحوں بعد ان کا وجود اس کائنات سے مٹا دیا گیا۔ اپنی موت سے چند گھنٹے قبل محترمہ بے نظیر نے افغان صدر حامد کرزئی سے ملاقات کرتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف
مشترکہ جدوجہد کرنے کی بات کی تھی۔ دونوں لیڈروں میں یہ طے پایا تھا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے چیلنج سے مل کر نمٹنا ہوگا۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کے حالات سے براہ راست متاثر ہوتے ہیں، اس لیے انہیں بہتری کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ محترمہ نے یہ بھی کہا کہ ہم افغان بھائیوں کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں تاکہ انتہا پسندوں کی کارروائیوں اور خود کش حملوں کو روک سکیں جو ہماری تہذیب کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ پوری مہذب دنیا آنے والے دنوں میں اس خطے کی سلامتی اور قیام امن کے لیے محترمہ کے جاندار اور شاندار رول کی توقع کر رہی تھی۔ وہ عوام کی ہر دل عزیز رہنما تھیں اور عالمی سطح پر یہ طے ہو چکا تھا کہ دہشت گردی کی تباہ کاریوں کو صرف عوام کی پاپولر قیادت ہی کنٹرول کر سکتی ہے۔ سب کے لیے امید کی روشنی اور کرن محترمہ بینظیر کی قد دعوت شخصیت تھی۔ صدر حامد کرزئی تو واضح لفظوں میں یہ کہہ چکے تھے کہ وہ محترمہ بینظیر کو پاکستان کی آئندہ وزیر اعظم کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر جدوجہد کرنے کے متمنی ہیں۔ دہشت گرد قوتوں کو ایسی کامیابی میں اپنی ناکامی اور تباہی دکھائی دے رہی تھی تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس شمع کو ہی بجھا دیا جو ان کے پھیلائے اندھیروں کو کافور کرنے کے لیے روشنی عزم لے کر اٹھ رہی تھی۔ محترمہ کی موت در حقیقت امن سلامتی کی موت، ترقی و خوشحالی کی موت ہے۔ رواداری، برداشت، تحمل اور انسانی فلاح و بہبود کو ایک دفعہ روک دیا گیا ہے۔ یہ بالواسطہ طور پر دہشت گردی اور انتہا پسندی کی فتح ہے۔ یہ تنگ نظری اور نفرت کے سوداگروں کی کامیابی ہے۔ یہ خود کش حملہ آوروں اور انسانی گردنیں کاٹنے والوں کی کامرانی ہے۔ تمام مہذب دنیا بالعموم اور پاکستانی عوام بالخصوص یہ ایسی فکر اندیز ٹریجک سٹوری ہے جو انسانیت میں موت بانٹنے والوں کو بڑھاوا دے گی۔ آج یہ عزم کرنا ہوگا کہ بڑی شخصیات کے مرنے سے ان کے آدرشوں کی موت نہیں ہوتی۔ نئی ہمت سے جدوجہد کا آغاز کرنا ہوتا ہے۔ نیکی اتنی لاوارث چیز نہیں ہے۔ قدرت خود اچھائی کے لیے اچھے انسانوں کو پیدا کر دیتی ہے۔ البتہ یہ شکایت ضرور ہے کہ محترمہ یہ ادراک نہ کر پائیں کہ ان کی زندگی کس قدر قیمتی ہے۔ ان جیسی لیڈر کو زندگی کے مسئلے پر اتنے بڑے رسک لینے کی ضرورت نہ تھی۔ جب وہ کامیاب جلسہ کر چکی تھی تو ان کے ساتھیوں کو بھی چاہیے تھا کہ وہ انہیں ایسے خطرناک مقام پر گاڑی میں یوں بے باکی سے کھڑے نہ ہونے دیتے۔ حکومت پاکستان سے بھی افسوس ہے کہ وہ ایسی نایاب لیڈر کی قدر نہ کر سکے۔ یہ لوگ اپنی سیکورٹی کے لیے جس نوع کا اہتمام کیے ہوئے ہیں، محترمہ جیسی شخصیت کے لیے کیوں کما سیکورٹی کا وہ بندوبست نہ کیا جا سکا؟ اگر بی بی نے اپنے لیے غیر ملکی سیکورٹی کا مطالبہ کیا تھا تو وہ 100% درست مطالبہ تھا۔ اسے فوری طور پر تسلیم کرتے ہوئے اس کا بھرپور اہتمام ہونا چاہیے تھا۔ آج سب سوگ اور تعزیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہمارا قومی پرچم سرنگوں ہے۔ سرکاری سطح پر بھی اسی طرح سوگ منانے کا اعلان کیا جا رہا ہے جس طرح قوم منا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل سے لے کر امریکی صدر، برطانوی وزیر اعظم اور تمام عالمی رہنما آج جس تعصب کا اظہار کر رہے ہیں، کاش اس کے مضمرات کا احساس ماقبل کر لیا جاتا۔ کاش ان کی پارٹی انہیں پبلک جلسوں میں شرکت سے روک سکتی۔ وہ فی الوقت بلاول ہاؤس میں رہ کر قوم کی رہنمائی کر لیتی یا بیرون ملک بیٹھ کر عوامی جلسوں سے خطاب کر لیتی۔ اتنی بڑی محرومی سے چھوٹی محرومی برداشت کر لیتے۔ ان دنوں رہ رہ کر یہ خیال خوف بن کر آتا تھا کہ انہیں کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ انہیں کچھ ہو گیا یہ ملک کی کتنی بڑی بدقسمتی و محرومی ہوگی، کیونکہ سچی قیادت خود ساختہ گملوں کی نرسریوں میں تیار نہیں ہوتی۔ یہ تو قدرت کی عنایت اور دین ہوتی ہے جو سیاست کی خالدار وادیوں سے گزر کر تلخیوں اور آزمائشوں کی بھٹیوں سے نکل کر کندن بنتی ہے۔ محترمہ بینظیر قدرت کا وہی انمول انعام تھیں، عوامی قربانیوں کے بدلے جو اس قوم کو ملا۔ اس لاجواب شخصیت نے اپنی فطری صلاحیتوں کو استعمال میں لاتے ہوئے زندگی کی تلخیوں سے اتنا کچھ سیکھا کہ آج وہ پاکستان کی قومی رہنما تھیں، عالم اسلام کا قابل فخر سرمایہ تھیں، جنوبی ایشیا کی متاع گراں مایہ تھیں، دختر مشرق تھیں، مشرق و مغرب دونوں کو ملانے والی، دونوں تہذیبوں میں غلط فہمیاں دور کرنے والی لیڈر تھیں۔ پاکستان میں ان کی وہی حیثیت تھی جو ہندوستان میں محترمہ اندرا گاندھی کی تھی۔ سچ تو یہ ہے ان کی بے وقت موت سے دل پر جو چوٹ پڑی ہے اس کی کسک وہی ہے جو مہاتما گاندھی، صدر انور سادات اور اسحاق رابن کے قتل پر محسوس ہوئی تھی۔